السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اس لیے ہر مسلمان کے لیے نماز کی اہمیت سمجھانا ضروری ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز کوئی اختیاری عبادت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کافر یا شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ علماء اس حدیث کی تفسیر میں اختلاف رکھتے ہیں کہ کس صورت میں نماز چھوڑنا کفر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو شخص بار بار نماز چھوڑتا ہے، اس کے دل پر اللہ کی یاد کم ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ گناہ آسان لگنے لگتے ہیں اور توبہ کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ دنیا میں بے چینی۔ نماز اللہ سے رابطہ مضبوط کرتی ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو اسے گھبراہٹ، بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ ہر پریشانی کا سبب نماز چھوڑنا نہیں ہوتا، لیکن نماز دل کو سکون دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آخرت میں جواب دہی۔ قرآن میں جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں دھکیلا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت نماز کی اہمیت کو بہت واضح کرتی ہے۔ قیامت کے دن پہلا حساب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو دوسرے اعمال کی قبول ہونے کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ شیطان کا مقصد۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، اس لیے وہ سستی، کام کی مصروفیت یا دوسرے بہانے پیدا کرتا ہے۔ اگر کبھی نماز قضا ہو جائے تو مایوس ہونے کی بجائے فوراً توبہ کریں اور نماز کی پابندی دوبارہ شروع کریں۔ اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوئی ہو تو سچی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ آج ہی 5 وقت کی نماز شروع کریں۔ نماز کی پابندی کے لیے الارم اور روٹین بنائیں۔ اللہ سے ہدایت اور استقامت کی دعا کریں۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی حکم دیں۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کر۔ ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے والا بنا، آمین۔ جان کے فتنے سے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔